بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال دین کا مرض ہے اور عالم دین کا طبیب ہے۔ جب طبیب ہی مرض میں مبتلا ہو جائے تو پھر مریض کا علاج کون کرے گا؟ آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے علماء، سب کی بات تو نہیں ہے مگر زیادہ تر علماء جو ہیں ہمارے، وہ مال کی دولت میں بہت آگے چلے گئے۔ آج کسی نے کوئی محفل کروانی ہو، کسی عالم کو بلانا پڑے تو پہلے اس کے ساتھ بارگیننگ کرنی پڑتی ہے۔ 40-50 ہزار روپیہ ان کی قیمت ہے، وہ لیتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر ان کی اور بہت زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ جناب ہم آئیں گے، اتنی دیر آپ کے پاس بیٹھیں گے اور یہ کھائیں گے، وہ پئیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح نعت خوانوں کی بابت اگر بات کی جائے تو وہ بھی آج پیسے پر بک رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈز اپنی اپنی ہیں، 70,000 80,000 لاکھ 1.25 روپے تک۔ اب کیا کیا جائے؟ کوئی شخص اب دین کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤں، ایک محفل اچھی کرواؤں۔ اب وہ محفل کروانا چاہتا ہے تو پہلے تو اسے محفل کا خرچہ افورڈ کرنا پڑے گا، پھر اسے جب کوئی خطیب بلانا پڑتا ہے تو وہ خطیب بھی پیسے مک مکاؤ کرتا ہے، مک مکاؤ کے بغیر تو کوئی خطیب آتا نہیں۔ اب نعت خوان ہے تو وہ بھی مک مکاؤ کرتا ہے، وہ بھی مک مکاؤ کر کے آتا ہے۔ تو جب یہ پیسہ جو ہے یہ تو دین کا ایک مرض ہے، اب علاج کرنے والے ہی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں تو پھر بتلائیے اس عوام کا علاج کون کرے گا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ فرمایا مال ہے۔ مجھے یہ گمان نہیں، فرمایا مجھے یہ بالکل گمان نہیں ہے کہ میری امت پلٹ جائے گی بت پرستی کی طرف، نہیں، فرمایا میری امت مال کی محبت میں کٹ کٹ کر دوزخ کا ایندھن بنے گی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کا حشر اس طرح ہوگا کہ فرشتے انہیں بکریوں کی طرح ہانک ہانک کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، حالانکہ وہ پکے نمازی ہوں گے۔ صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے، حیران ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نمازی نہیں ہوں گے؟ کیا وہ حاجی نہیں ہوں گے؟ فرمایا پکے نمازی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، وہ حاجی بھی ہوں گے، مگر بوجہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں، چونکہ دنیا کی محبت بہت زیادہ ہوگی، روپے پیسے کی محبت اس کے پیچھے دوڑ ہوگی، تو اس محبت کی وجہ سے انہیں دوزخ کی وادی میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آج یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب علماء نے تو ہمارا علاج کرنا ہے، جب ڈاکٹر خود ہی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے تو اتنے سارے جو مریض بیٹھے ہوئے ہیں ان کا علاج کون کرے گا؟ المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے علماء، ہمارے نعت خوان، ہمارے مفتیان بڑی دور چلے گئے ہیں۔ پیغام یہ ہے ان کو، دردمندانہ اپیل یہ ہے کہ واپس آ جائیے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ جناب جو ہے پیسے نہ کمائیں، بھائی بالکل پیسے مکمکاؤ کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، آئیں ہمارے پاس، ہم ویسے آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ کوشش ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایک عالم کی خدمت جو ہے وہ اپنی جان سے بڑھ کر کروں۔ کوئی بھی جو ہے وہ کم سے کم تر خدمت کرنا ہی نہیں چاہتا۔ خدمت وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جائے، جو مک مکا کر کے کام کیا جائے، وہ خدمت نہیں ہوتی، وہ دنیا داری ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں دنیا داری رواج پا چکی ہے۔ اور پھر دیکھ لیجئے آج ہمارا حال کیا ہے۔ علماء ریڑھ کی ہڈی ہیں، تو جب ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جاتی ہے تو پورا وجود لاغر ہو جاتا ہے، پورا وجود جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے، چلنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو آج دیکھ لیے معاشرے کا کیا عالم ہے۔ پھر نوجوان نسل جو ہے وہ علماء سے دور ہے، کسی اور طرف جا رہی ہے، اور جو ہماری مساجد ہیں وہ بھی خالی پڑی ہوئی ہیں، ویران ہیں۔ جو نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دست و گریبان کو چاک کرتے نظر آتے ہیں۔ مسجدوں کے جو حجرے ہیں وہ غیبت گاہیں بن چکی ہیں، وہاں سے جناب چغلی اور غیبت کا دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہمارے علماء کے جو سینے ہیں یہ حسد سے بھرپور ہو چکے ہیں۔ خدارہ واپس آ جائیے، خدارہ واپس آ جائیے۔ عام انسان سے اتنا سوال و جواب کل قیامت کے دن نہیں ہوگا، وہ تو چھٹکارا پا جائے گا۔ جس نے علم حاصل کیا پھر اس کو بیچتا رہا، اس کو فروخت کرتا رہا، اس سے سوال و جواب بھی زیادہ ہوں گے، اس کی پکڑ بھی پھر زیادہ ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معتبر روایت ہم نے علماء سے سنا ہے کہ میری امت کے علماء، ان کا عالم کیا ہوگا کہ جناب زبانیں کھینچ لی جائیں گی، یا وہ گراس کے گدھے کی طرح معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیوں سے جناب وہ جیسے چکی پیستے ہیں ایسے چکر کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ کون سے علماء؟
وہ علماء سو جو اپنے علم کو بیچتے ہیں، اپنے لفظوں کو بیچتے ہیں، اپنے ترنم کو بیچتے ہیں، اپنی تقریر کو بیچتے ہیں، اپنی تحریر کو بیچ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہونے والا ہے یہ۔ بھائی توکل بھی بڑی چیز ہے، ہم دوسروں کو درس دیتے ہیں توکل کا، خود اللہ پر ہمیں اب کامل یقین نہیں رہا۔ میری درد مندانہ اپیل ہے علماء سے، خدا را خدا را خدا را، ہماری عوام بہت دور چلی گئی، دین کے ساتھ اور کھلواڑ مت کیجئے، کفر کے فتوے ایک دوسرے پر مت لگائیے، آؤ کو محبت کا جناب ان کو درس دیں، اور روپے پیسے کی محبت سے باہر آئیں، خیر بانٹنے والے بنیں، تو خیر بانٹیں گے، خیر ہی ہمارے مقدر میں آئے گی، دنیا میں بھی عزت کا جینا ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، وگرنہ یہاں پر بھی ہمارے منہ کے اوپر تو لوگ عزت کریں گے، ہماری کمر کے پیچھے ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا، ہمیں لوگ گالیاں ہی دیں گے، اور پھر کل قیامت کے دن بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سوچنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔